Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 327. Ya Ali Madad. انسانی سروں کا یہ سمندر خوشیوں کا پار نہیں. یہ نیا جماعت خانہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے. مولا آپ کو دین و دنیا کی خوشیاں اور برکتیں دے. اللہم صلی علی محمد المصطفیٰ وآل محمد المصطفیٰ الی قیامہ. ہے جی سچا دین رسول کا تمہیں صحیح کری جانو. جے کوئی چاہے دین کو تاکو دین میں آنو. سن رے بٹارو باور مت بھولی جاوے. مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو دیندارو. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. مومنو، ہمارا یہ جو دین ہے اسلام، یہ ایک بدن کی طرح ہے، اور اس بدن کے اندر بہت سے اعضاء ہیں، مگر جو اسماعیلی طریقہ ہے وہ دین اسلام کے بدن کا دماغ ہے. ایسا پیغام اور تعلیقہ حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے دار السلام کی کونسل کے اوپر بھیجا اور فرمایا کہ تم مسلمانوں کی لیڈ لو، اس کو لیڈ کرو اور ان کو صحیح اسلام بتاؤ. میں آج اس کے اوپر کچھ بولنا چاہتا ہوں کہ اسلام کیا ہے. اگر ہم ورڈ اسلام کو لیتے ہیں، جس کا مطلب ہے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دینا. اسلام کا مطلب ہے ہر ایک کے ساتھ محبت سے اور سکون سے رہو. اسلام کا مطلب ہے خدا کے فرمان کے اوپر اطاعت کر کے اپنا سر تسلیم خم کرنے کی بات ہے. اس طرح سے عمل کرو. اسلام خدا کا دین ہے. ہر نبی کا دین مسلمان امت کا تھا دین. ہر نبی مسلمان تھے. ہر زمانے کے اندر جو خدا کا دین رہا وہ اسلام رہا. اگرچہ ان زمانوں کے اندر دین کا نام جدا جدا تھا. عیسیٰ علیہ السلام نے جو دین اپنے امت کو بتایا وہ اسلام تھا. موسیٰ نبی نے جو دین یہودیوں کو سکھایا وہ اسلام تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کو جو دین سکھایا وہ اسلام تھا. اور اسی طرح سے حضرت نوح علیہ السلام نے جو دین اپنی امت کو سکھایا وہ اسلام تھا. اللہ فرماتا ہے کہ ہر ملک کے اندر، ہر قوم کے اندر میں نے اپنے نبی بھیجے ہیں. قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ہم کو لگ بھگ 29 نبیوں کے نام ملتے ہیں. اور اگر ہم انجیل اور تورات دیکھتے ہیں تو ہم کو 96 یعنی 96 نبیوں کے نام ملتے ہیں. تو 1,24,000 نبیوں میں سے 96 نبیوں کے نام ملتے ہیں. تو باقی کے 1,23,904 نبی کہاں گئے؟
خدا تو کہتا ہے ہر ملک میں میں نے نبی بھیجے، ہر قوم کے اندر نبی بھیجے۔ مسلمان بعض جو ہسٹورینز ہیں وہ بعض ایسے دوسرے ملکوں کے جو مذہب کے بڑے ہیں ان کو نہیں مانتے۔ مثال کے طور پہ چین کے اندر کنفیوشس تھے، مثال کے طور پہ گریس کے اندر، یونان کے اندر ایرسٹوٹل تھے، مثال کے طور پہ ایران کے اندر حضرت زرتشت تھے، اور ان کے یہ نام ہمیں ان مذہبی کتابوں میں، الہی کتابوں میں نہیں ملتے۔ خدا تو جھوٹ نہیں بولتا، ہمیں علم نہیں ہے۔ ہندوستان کے جو مذہبی پیشوا تھے وہ بھی خدا کے مقرر کیے ہوئے تھے۔ ہمارے پاس علم بہت لمیٹڈ ہے، اور انسان کی ہسٹری ایسی رہی کہ 4-5 ہزار برس کی باتیں رہیں، باقی حذف ہو گئیں، ختم ہو گئیں۔ اگر بڑے سے بڑی اس وقت ہم کو پرانی چیزوں کی کوئی چیز مل سکتی ہے تو 2-3 ایسی تہذیبیں ہیں جیسے کہ گریس کی ہے، ایجپٹ کی ہے، یا ہندوستان کی ہے، یا چین کی ہے۔ اس کے پہلے کے زمانے حالات ہم کو نہیں ملتے۔ 400-450 برس ہوئے کہ نارتھ اور ساؤتھ امریکہ کی ڈسکوری ہوئی، اور یہ وہ 2 ایسے کانٹیننٹس ہیں کہ جو ہزاروں لاکھوں برسوں سے موجود ہیں، مگر ہمیں ان کا علم نہیں تھا۔ اب ہمیں پتہ لگا کہ امریکہ جیسا بھی کوئی بر اعظم ہے، نارتھ کا بھی ہے، ساؤتھ کا بھی ہے۔ ایسی اور بھی زمینیں تھیں کہ جو غرق ہو گئیں، اور ہزاروں لاکھوں برس پہلے اس کے اوپر انسانی آبادی تھی، اور ایسی تہذیبیں بھی تھیں کہ جو پن بڑی ہوئیں، آباد ہوئیں اور ختم ہو گئیں، برباد ہو گئیں، نام و نشان مٹ گیا۔ ہم کو ان کے متعلق کچھ بھی علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک کے اندر عاد اور سمود کی قوموں کا ذکر کیا ہوا ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں عاد اور سمود کے جو لوگ تھے وہ 40 گز کے تھے۔ 40 گز یعنی 120 فیٹ۔ یہ بلڈنگ بھی نہیں ہے اتنی اونچی، اتنے بڑے اونچے انسان تھے۔ ہمارے دماغ میں یہ چیزیں نہیں آتی، ہمارا دماغ جو ہے وہ بہت چھوٹا ہے، لیکن ایسی اور بھی کئی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے دماغ میں نہیں آتی تھیں، آج آتی ہیں۔ آج سے 60 برس پہلے اگر ہم کسی کو کہتے کہ ایک آدمی 10,000 میل دور بیٹھا ہے اور یہاں بیٹھے بیٹھے تمہارے سے باتیں کرتا ہے تو لوگ کہتے کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ آج تو 10,000 میل چھوڑ دو، ادھر سے لگ بھگ 40 لاکھ مائل دور وہ راکٹ جو جا رہا ہے اس کی تمام کارکردگی اور اس کی براڈ کاسٹ یہاں زمین کے اوپر ہمیں محسوس ہو رہی ہے۔ مارس جو لگ بھگ 6 کروڑ میل دور ہے، اس کو پاس کر کے یہ جو اسپیس شپ جا رہی ہے، ہر وقت ہر لمحہ 1-1 گھنٹے کے وقفے سے اس کے سگنلز ملتے ہیں اور اس کی پکچرز ادھر سے ملتی ہیں۔ 6 کروڑ میل سے دور یہاں پکچرز آ رہی ہیں، فوٹوز آ رہی ہیں۔ ایسی تو اور بھی کئی چیزیں تھیں، نہیں مانتے تھے، آج مانتے ہیں۔ اور آج ایسی کئی چیزیں ہیں کہ جو آ رہی ہیں اور ہم ابھی تک اس کو نہیں جانتے۔ آپ کے گھروں کے اندر انشاءاللہ چند برسوں کے اندر ایک چھوٹا سا 2-2.5 فٹ کا آدمی ہوگا جس کو روبوٹ کہیں گے، اور وہ آپ کا سر حکم مانے گا۔ وہ جھاڑو نکال دے گا، پانی گرم کر دے گا، کھانا پکا دے گا، کپڑے دھو دے گا۔ آپ اس کو کہو مجھے 6 بجے صبح چائے چاہیے تو ہاتھ میں ٹرے لے کے آپ کے بیڈ روم میں چائے لے کے آئے گا، اور وہ صرف مشین ہے اور کچھ نہیں۔ اور آپ اس کو جو کہو گے وہ ریکارڈ ہو جائے گی اور آپ کو جواب بھی دے گا، ٹیلی فون آئیں گے، اس کا جو سب جواب دے گا۔ آنسرنگ مشین تو آج بھی ہے۔ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے، مولانا حضرت امام صلوات اللہ علیہ نے امریکہ کے اندر فرمایا کہ آنے والے 20-25 برسوں کا خیال کرو کہ دنیا کہاں جائے گی۔ میں آپ کو سائنس کی چیزیں بتانے نہیں آیا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان کا دماغ ہے وہ محدود ہے،
ऐसी बहुत सी चीजें पास्ट में हो चुकी हैं, जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो कौम 40 गज बड़ी थी। अभी कुरान शरीफ में 40 गज का नाम नहीं है, रसूल अकरम की हदीसों में से हमको उसकी तफसीरें मिलती हैं। और भी ऐसी कई चीजें खुदा ताला ने फरमाई हैं जो हमारे यकीन के अंदर इसलिए आती हैं कि अल्लाह ने फरमाई हैं, मगर दिमाग में नहीं आती। मैंने ये बात इसलिए कही दीनदारों कि खुदा की जो मखलूकात है उसकी कोई हद मुकर्रर नहीं है। इस जमीन के ऊपर आज का ये जो इंसान है, यानी हम और हमारे बाप दादा 22.5 लाख बरस से मौजूद हैं। ये 22.5 लाख का वक्फा गिनानों में से मुझे मिला, लेकिन साइंटिस्ट अभी तक इस बात को जानते नहीं। वो तो 1.5-2 मिलियन की बात कर रहे हैं, मगर यहाँ 2.25 लाख से 2.5 लाख बरस हो गए। मगर क्या इस दुनिया में इंसान ये 20-25 लाख बरस ही हुए? नहीं दीनदारों, 1 लाख दफा इंसान एमीबा में से, स्पर्मेटोजा में से, एक सिंगल सेल में से, मिट्टी और पानी के इम्तिजाज से, सूरज की गर्मी से कीड़ा बन गया, और उस कीड़े में से इर्तिकाई मुनाजिल तय करते 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 उसको तकरीबन 40 लाख बरस बने, और 40 लाख बरस के अंदर ऐसी इर्तिकाई मुनाजिल हो गई कि इंसान बना, और इंसान 20-25 लाख बरस तक रहा। तो ये तकरीबन 60 से 80 लाख बरस का एक दौर हुआ। ऐसे 1 लाख दौर इस जमीन के ऊपर गुजर चुके हैं। इस जमीन के ऊपर ऐसे 1 लाख दौर गुजर चुके हैं, और तमाम पुरानी चीजें मिट जाती हैं। खुदा ने ऐसा इंतजाम किया हुआ है कि हर चीज को है उसको फना है। कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज फानी है। कागज हो, कपड़ा हो, यहां तक कि सोना है, उसकी भी तख्तियां बनाई जाती हैं। सोने को जंग नहीं खाता, सोने को मिट्टी नहीं खाती, मगर फिर भी उसके अंदर बहुत सी चीजें आहिस्ता आहिस्ता मिट जाती हैं। हर शय मिट जाती है, और हर शय मिट जाएगी, सिर्फ खुदावंद आलमीन बाकी रहेगा। तो इस तरह अल्लाह ने फरमाया कि तमाम नबियों का दीन एक ही था, और वो इस्लाम था। इस्लाम का मतलब है अपने आप को खुदा के सुपुर्द कर देना और उसकी अतायत करना। आखिरी किस्त जो इस्लाम की थी, नबियों को खुदा ताला ने, पैगंबरों को, रसूलों को थोड़ी थोड़ी किस्तें दे के इस दुनिया में भेजा, और आखिरी किस्त जो इस्लाम की थी वो रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पूरी हुई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का इजहार किया। आज मैं चंद बातें आपको इस्माइली नुक्ता नजर से समझाऊंगा कि जो आपको किताबें, जो बुक सेलर्स बेचते हैं, इनके अंदर जो किताबें मिलती हैं उनमें बहुत सी हकीकतें आपको नहीं मिलेंगी। लेकिन आज मैं आपको इस्माइली नुक्ता नजर से इस्लाम की हकीकत बयान करना चाहता हूँ। ये किताबें जो आपको बाहर मिलती हैं, 10, 20, 50 रुपए की किताबें, ये अमूमन सरसरी नजर की लिखी हुई चीजें हैं। हकीकत तक जाके, हकीकत तक पहुंच के और असल मवाद को हासिल करने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसलिए बहुत ही कम उलेमा ऐसे हैं कि जो बिल्कुल दयानतदार हैं, ऑनेस्ट हैं, और वो चीजें जब उनको मिलती हैं तो अगरचे उनके अकायद के खिलाफ भी है, वो चीजें उनको मिलती हैं जिनको वो अपने अकीदे की नजर से नहीं मानते, फिर भी चूंकि वो दयानतदार तारीखदान हैं, इसलिए वो उसकी नकल कर लेते हैं, यानी लिखते हैं, लोगों के सामने रख देते हैं। ऐसे उलमा बहुत कम हैं।
کبھی کبھی خدا تعالیٰ ان علماء کے اندر ایسی فراست پیدا کر دیتا ہے کہ جو ان کو حقیقت کی طرف کھینچ جاتی ہے اور وہ اصل چیز کو ڈھونڈتے ہیں. جیسا میں نے کہا کہ اگر سنی کے قلم سے علی مرتضیٰ کی تعریف نکلے تو تھوڑی سی تعجب کی بات ہے، لیکن اگر شیعہ کے قلم سے عمر یا عثمان یا ابو بکر کی تعریف نکلے تو یہ اور بھی حیرتناک ہے. مگر خدا تعالی حقیقتوں کو چھپاتا بھی ہے اور وقت آنے پہ حقیقت کا اظہار کر دیتا ہے، پردے اٹھا دیتا ہے. ایسا ہی ایک سنی عالم امرتسر کا رہنے والا، آج سے تقریباً 60 برس پہلے، میں خود امرتسر کا رہنے والا ہوں، میری پیدائش بھی امرتسر کی ہے. سنی ملا تھا. میں بہت دفعہ اس کی ملاقات کرتا رہا اپنی چھوٹی عمر میں. میں نے آپ کو عرض کی کہ کبھی کبھی خدا تعالیٰ کسی پہ راضی ہو جاتا ہے تو اس کو اپنے نور سے ہدایت کرتا ہے. اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، شیعہ حضرات علی کی اتنی تعریف کرتے ہیں، چلو علی کے متعلق جتنا بھی مواد حاصل ہو سکے کروں. اب علی کے متعلق چیزیں حاصل کرنے کے لیے کیا ہے؟ سیرت النبی ہے یا احادیث ہے. یہ جو امام بخاری تھے اہل سنت کے، انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا کہ رسول اکرم کی احادیث جمع کروں. انہوں نے 14 لاکھ حدیثیں اکٹھی کی. میں آپ کو غلط نہیں کہہ رہا اور بھول بھی نہیں گیا. 14 لاکھ حدیثیں اکٹھی کی اور پھر یہ سارا مواد گھوم پھر کے اکٹھا کیا تھا. گھر پہ واپس آ کے یہ بیٹھے اور کچھ اپنے شاگردوں کی مدد سے ان کو پڑھنے لگے. بہت سی حدیثیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ملتی تھیں، انہوں نے ان میں سے ایک حدیث لے لی اور باقی کی چھوڑ دی. اگر ذرا سا بھی فرق نظر آیا تو لے لی. اس طرح کرتے 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 حضرت محمد اسماعیل بخاری نے ان میں سے تقریباً 7,500 حدیثیں چنی. 14 لاکھ میں سے 7,500 حدیثیں چنی. آج جتنا حدیثوں کا خزانہ ہے وہ الگ الگ سہاستہ ہیں، یعنی 6 قسم کی احادیث اکٹھی کی گئی جو عام طور پہ لوگ میجورٹی اکثریت مسلمانوں کی مانتی ہے. ان میں سب میں کامن حدیثیں ہیں، محض تھوڑے تھوڑے الفاظوں کا فرق ہے، مقصد ایک ہی ہے. ایک شخص اور کھڑا ہوا اور اس نے ان تمام سہاستہ میں سے چن چن کے کامن حدیثیں نکالی اور ان کو اکٹھا کیا، اور وہ بھی 7,250 کے قریب حدیثیں اکٹھی کی اور اس کتاب کا نام رکھا، اس کتاب کا نام کامن حدیثوں کے ساتھ رکھا، اور وہ تھی مشکات المصابیح. مشکات کے 2 حصے ہیں اور ان 2 حصوں میں تمام جتنے بھی سہاستہ ہیں ان سب کا ایسنس اور نچوڑ اس میں آ گیا. تو یہ جو مولوی تھا امرتسری، اس نے بہت خزانہ جمع کیا اور پھر کیا کیا، 650 صفحے کی کتاب لکھی. حضرت علی کی تعریف میں رسول اکرم کی حدیثوں کو اکٹھا کیا. 650 صفحے کی کتاب ہے. کل جاؤ، آپ کو اگر شوق ہے پڑھنے کا تو ارجح المطالب کی کتاب ڈھونڈو، عام کتاب ہے، ملتی ہے. ارجح المطالب، الف ر جیم ہے ہوتی، المطالب، ارحج المطالب. 650 صفحے کی کتاب ہے. حدیثیں 1000 سے زیادہ ہیں. ان حدیثوں کو پڑھ کے ہمیں ایک چیز کا خیال ہوتا ہے کہ حضرت علی کا جو مقام تھا رسول اللہ کی نظر میں کیا تھا. حضرت علی کا جو مقام تھا وہ رسول اللہ کی نظر میں کیا تھا، ٹھیک، لیکن دوسرے اصحابہ کی نظر میں کیا تھا.
تو میں نے یہاں چھوڑ کے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے وہ یہ تھا کہ خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک لہ، خدا کا کوئی بھی حصے دار نہیں، خدا نور ہے، اس کا کوئی جسم نہیں، اگر جسم ہوتا تو کوئی ماں یا باپ ہوتا، اور اگر جسم ہوتا تو شاید اولاد بھی ہوتی، نہ خدا کی اولاد ہے، نہ خدا کے ماں باپ ہے، نہ خدا کے بھائی بہن ہیں، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ اس کے کوئی اور رشتہ دار ہیں، وہ پروردگار ان تمام چیزوں سے بالاتر اور پاک ہے۔ یہ پروردگار رب العالمین وحدہ لا شریک لہ زمین و آسمانوں میں کہاں ہے؟ ہم جبھی بھی عام طور پہ کوئی دعا مانگتے ہیں تو ہماری گردن اونچی ہو جاتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ خدا اوپر کہیں کسی اسٹار میں رہتا ہے، تو کیا وہ نیچے نہیں ہے؟ آپ کے دائیں بائیں نہیں ہے؟ سب جگہ ہے، کوئی چیز کوئی جگہ خالی نہیں کہ جہاں وہ نہیں یا اس کے قبضے میں نہیں۔ خدا کہتا ہے جہاں کوئی آدمی اکیلا ہے وہ اکیلا نہیں، دوسرا اس کے ساتھ خدا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے جہاں دو آدمی ہیں تیسرا خدا ہے، جہاں چار ہیں تو چوتھا پانچواں خدا ہے۔ ایسا اگر 10,100 آدمی ہیں تو 10,002واں خدا ہے۔ خدا ہر جگہ موجود ہے، کوئی جگہ خالی نہیں۔ رسول اکرم کا یہ کہنا کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، ایک خدا ہے، واحد ہے، احد ہے، بلا شک ہم نے اس چیز کو آمنا صدقنا کہا ہے۔ اور ہم جو اسماعیلی ہیں، یہ اسماعیلی ایسا نہیں ہے کہ شاہ اسماعیل ہمارے چھٹے امام سے ہمارا مذہب چلا۔ اگر آپ میں سے کوئی اس خیال کا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی وفات کے بعد اسماعیلی مذہب چلا، تو میں بہت ہی عاجزانہ طور پہ کہتا ہوں کہ میرے بھائی تم غلطی کرتے ہو۔ اسماعیلی مذہب ہمارے چھٹے امام سے نہیں چلا، ہاں ہمارا نام پڑ گیا اسماعیلی مذہب یا اسماعیلی قوم یا اسماعیلی طریقہ یا اسماعیلی لوگ۔ مولانا حسن علی شاہ ماں باپ سے پہلے کسی امام کو لقب آغا خان کا نہیں تھا، لیکن آج کئی لوگ ہم کو آغا خانی بھی کہتے ہیں۔ تو کیا ہماری یہ قوم یہ بس 100 برس سے ہوئی کیونکہ آغا خان نام لگا دیا؟ یوں نہیں ہے۔ پنجاب کے اندر 950 برس سے شمسی لوگ رہتے تھے۔ میں خود بھی گپتیوں کے خاندان میں سے ہوں۔ میرے باپ دادا جو تھے وہ ملتان، لاہور اور امرتسر میں رہے، اور ہم 900 برس سے پنجاب کے جو اسماعیلی تھے 900 برس سے شمس کے مرید رہے۔ ظاہر میں ہندو تھے اور باطن کے اندر وہ اسماعیلی تھے، پکے سچے اسماعیلی تھے، دسوندی تھے، عابد تھے، مگر ان کو لوگ شمسی کہتے تھے۔ تو شمسی کہتے تھے کیونکہ شمس کے مرید تھے، مگر وہ اسماعیلی تھے، اور یوں نہیں کہ اسماعیلی مذہب پہ شمس سے چلا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ کے زمانے کے اندر ہم لوگ تھے، رسول اللہ کے زمانے میں ہم لوگ تھے۔ میں آپ سے سوال کروں کہ نبی کریم پیدا ہوئے اس کے پہلے خدا کی عبادت کرنے والے تھے؟ ہاں تھے۔ تو جو خدا کی عبادت کرتے تھے انہوں نے کسی نبی سے وہ چیز حاصل کی ہوگی؟ ہاں ضرور۔ تو محمد سے پہلے نزدیک میں کون سے نبی تھے؟ حضرت عیسیٰ تھے۔ تو حضرت عیسیٰ نے جو سکھایا وہ خدا کے کہنے کے حساب سے اسلام سکھایا۔ حضرت عیسیٰ نے جو سکھایا وہ اسلام سکھایا، اور وہ لوگ کے جو حضرت عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان زندہ تھے ان کا دین اسلام تھا۔ رسول اللہ کی نبوت ظاہر کرنے سے پہلے جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب پہ رہتے تھے، سچے تھے، عابد تھے، پرہیزگار تھے، نیک تھے،
خدا کی ہستی کے قائل تھے، عبادت کرتے تھے، وہ مسلمان تھے۔ خدا کہتا ہے ہر نبی کا دین مسلمان تھا، تو اس زمانے میں یہ جو عیسائی تھے ان کا دین اسلام تھا۔ رسول اللہ سے پہلے تھوڑے تو تھوڑے مگر عابد، سچے عابد تھے۔ ان کے اندر ایک ایسا شخص تھا کہ جو رسول اللہ کی اہل بیت میں آیا، سلیمان فارسی۔ وہ پہلے کرسچن تھے، عیسائی تھے، اور عیسائی بننے سے پہلے پارسی تھے۔ اور ایران کے اندر بھی خدا نے ایک نبی زرتشت نام کا بھیجا، جس کو انگلش میں زورسٹرا کہتے ہیں، اور وہ ان کی اس زمانے کی اپنی روایت کے اوپر اور زرتشت کی دعوت کے اوپر کام کرتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ حضرت سلیمان کو جب پتہ لگا کہ زرتشت سے بہت بعد میں لیٹسٹ اگر کوئی پیغمبر ہے تو عیسیٰ علیہ السلام ہے، تو وہ کرسچن ہو گئے۔ مگر جب ان کو یہ پتہ لگا کہ نبی آخر الزماں پیدا ہو گئے ہیں، تو نبی آخر الزماں کو ڈھونڈتے 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 ایران اور عراق کا سفر کرتے ہوئے وہ مکہ آیا۔ فاران کا جنگل جو ایران اور عراق کے درمیان اس زمانے میں تھا، آج بھی ہے مگر اس زمانے میں بہت بڑا تھا، اور اس بات کو 1500 برس ہو گیا۔ فاران کے جنگل میں سے حضرت سلیمان فارس نکل رہے تھے، ہاتھ میں تسبیح تھی، اور ہمہ وقت خدا کی عبادت کرتے رہتے تھے، اور اس زمانے میں وہ عیسائی تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ چلتے تھے۔ جنگل میں سے گزر رہے تھے، ایک دن دوپہر کے وقت یکایک کسی موڑ کے اوپر سے ایک شیر ببر نکل آیا۔ شیر ببر سامنے آ گیا، اس کا پسینہ چھوٹ گیا، بدحواس ہو گئے، اور اس وقت انہوں نے خدا کو اپنی زبان میں یاد کیا، او یزدان۔ یہ یزدان کا جو لفظ ہے یہ پارسیوں کا ہے، عیسائیوں کا بھی نہیں، مگر چھوٹی عمر سے یہ یزدانی تھے، چھوٹی عمر سے پارسی تھے۔ وہ عیسائی نام بھول گیا مگر اپنا پرانا نام یاد رہا۔ اللہ کے ناموں میں سے یزدان کو جو پکارا تو وہ جو شیر اس کے اوپر آنے والا تھا، منہ نیچے کر کے خاموشی سے چلا گیا، جیسے بلی چلی جاتی ہے۔ دیکھا تو 12 برس کا ایک لڑکا شیر کو للکار رہا تھا، اور شیر منہ نیچا کر کے خاموشی سے چلا گیا۔ حضرت سلیمان کو جب حواس درست ہوئے تو فوراً آگے بڑھے اور ادھر ادھر کچھ جنگلی پھول اکٹھے کیے، چھوٹا سا اس کا گلدستہ بنایا، گھاس کے ساتھ اس کو باندھ کے گھٹنے ٹیک کے اس بچے کو آفر کیا کہ میں شکر گزار ہوں، اے طفل کم سن، تو نے آج میری جان بچائی، میرا یہ حقیر تحفہ قبول کرو، میرے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ اور اس لڑکے نے وہ تحفہ لے کے سونگا اور اپنی راہ لی، چلے گئے۔ حضرت سلیمان مکہ آئے اور رسول اکرم کو دیکھتے ہی مسلمان ہو گئے، عبادت گزار تھے، دل روشن تھا، اور اس انتظار میں تھے کہ نبی آخر الزماں آئیں گے، اور فوراً مسلمان ہو گئے۔ ان کی عمر 253 برس کی تھی، مگر اس وقت اس سے چھوٹے تھے۔ بعضوں کتابوں کے حساب سے حضرت علی کی خلافت میں گزر گئے، بعضوں نے تھوڑا اس کے پہلے کہا ہے، مگر میں مانتا ہوں کہ حضرت علی کی خلافت کے بعد تک زندہ تھے، کیونکہ حضرت علی نے ہی بعض ایسے واقعات کیے ہیں کہ جو سلیمان کے ساتھ تطابق رکھتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے اپنی ایک واعظ میں ذکر کیا کہ ایک دفعہ مولا علی کے عاشقوں میں سے ایک ابو ذر غفاری نام کا عاشق تھا، وہ ہمیشہ رسول اکرم کی اور مولا کی خدمت میں آیا کرتا تھا اور علم سیکھتا تھا، عبادت کے طریقے سیکھتا تھا اور حقیقت کی منزلیں طے کرتا تھا۔ ایک دن کہنے لگا، یا مولا آپ بہت کام میں مصروف رہتے ہو،
مجھے کوئی راستہ بتاؤ کہ میں آپ سے زیادہ حاصل کر سکوں. فرمایا جا سلیمان کے پاس. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سلیمان حضرت مولا علی کی خلافت کے بعد تک بھی شاید جیتے تھے، مگر 253 برس کی عمر پائی. اسلام ظاہر ہوا اس کو تقریباً 2 برس ہوئے تھے. حضرت سلیمان مسلمان اولین مسلمانوں میں سے ہیں، یہ مسلمان ہو چکے تھے. مولا مرتضی علی کی عمر 12 سال کی تھی، کیونکہ جب اسلام ظاہر ہوا تو آپ کی عمر لگ بھگ 10 برس کی تھی. افسوس یہ ہے کہ میں اگر اپنے ہی پاؤں سے اپنا گھر لات مار کے توڑ دوں تو پھر کسی کو میں الزام تو نہیں دے سکتا. میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ میں اپنی ہی چھری سے اپنی گردن کاٹ لوں، لیکن فوراً میں اس لیے بدلا دیا کہ گردن کاٹنے کے بعد تو وہ مر جاتا ہے، لیکن مکان ٹوٹ گیا، خود تو زندہ ہے. میں کیا کہنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے اپنی وہ تشبیہ بدل ڈالی. ہماری جماعت میں سے جو شیعہ ہیں، امام کو مانتے ہیں اور رسول اکرم اور اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہماری ہی جماعت کے، ہماری ہی قوم کے لوگ، وہ اپنے آپ کو تاریخ دان کہتے ہیں اور لکھ ڈالتے ہیں کہ حضرت علی 10 برس کی عمر میں مسلمان ہوئے. وائے ہو اس پر کہ جس نے یہ بہتان اور تہمت اور جھوٹ بولا ہے. اگر کسی شیعہ کی قلم سے یہ چیز نکلتی ہے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ لات مار کے یا پتھر مار کے یا بم مار کے اپنا ہی گھر توڑنے کی بات ہے. ارے مولا علی وہ تو مسلمان تھے ہی، ان کے مسلمان ہونے کی بات ہی نہیں. یہ تو غیروں کا کہنا ہے کہ حضرت علی کی توقیر کو کم کیا جائے، اس لیے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ 10 برس میں حضرت علی مسلمان ہوئے. ارے مسلمانوں، ارے اسماعیلیوں، ارے مومنوں، سنو، دل لگا کے سنو. بی بی مریم ڈلیوری کے نزدیک تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہونے والی تھی. جب آپ کو درد ذہ اٹھا، پیٹ پکڑ کے اور اپنے ہیکل کی دیوار پکڑ کے، کیونکہ جب سے وہ حاملہ ہوئی وہ اپنے ہیکل سے، یعنی جماعت خانے یا مسجد کچھ کہہ لو، باہر نہیں نکلی تھی. اب جب درد ذہ شروع ہوا، دیوار پکڑ کے کہنے لگی، یا اللہ میں کیا کروں؟ فرشتہ نازل ہوا، اے مریم، خدا کہتا ہے یہ ہیکل، یہ مسجد عبادت کی جگہ ہے، یہ پاک جگہ ہے، یہاں سے باہر نکل جاؤ، یہاں بچے کا تولد نہیں ہونا چاہیے. حضرت مریم اس درد کی شدت کے ساتھ پیٹ پکڑے ہوئے آہستہ آہستہ لنگڑاتی لنگڑاتی مسجد کے باہر چلی گئیں، اور باہر جو صحن تھا وہاں 4-5 درختوں کے جھنڈ تھے، کافی بڑا صحن تھا، تھوڑی دور بھی تھا، وہاں سایہ تھا، وہاں حضرت بی بی مریم چلی گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. برگزیدہ رسولوں میں حضرت عیسیٰ کا نام ہے، اولی العزم رسولوں میں حضرت عیسیٰ کا مقام ہے. اس کی ماں کو خدا نے باہر نکالا مسجد میں سے، کیوں کہ یہ پاک جگہ ہے. خون نفاس، یعنی جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بہت سی چیزیں غلاظت باہر نکلتی ہے، خون بھی باہر نکلتا ہے. خدا کو یہ منظور نہ تھا کہ مسجد کے اندر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور یہ غلاظت ہوئے، آپ کو باہر نکالا. اب اس کو میں اور زیادہ لمبا نہیں کرتا ہوں، مگر عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کو باہر نکالا. 600 برس کے بعد حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد مولا مرتضی علی کو اپنے رحم میں لیے ہوئے گھومنے کے لیے باہر نکلیں.
اور باہر جب نکلی تو خیال ہوا نہ معلوم کب زچگی ہو جائے، بچہ آ جائے، چلو میں خانہ کعبہ کا طواف کر لوں۔ یہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس کی بنیاد موجود ہے، اس کو واپس چن کے بڑا کرو۔ یعنی یہ چیز ظاہر کرتی ہے، قرآن پاک میں سے ہم کو یہ چیزیں ملتی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے خانہ کعبہ موجود تھا۔ رسول اکرم کی ایک حدیث میں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ خانہ کعبہ بنایا تھا خدا کے حکم سے۔ یہ بہت دفعہ ٹوٹ گیا، بہت دفعہ بنایا گیا، اور ہر دفعہ پیغمبروں نے ہی اس کو بنا کے کھڑا کیا۔ تو اب بھی خانہ کعبہ موجود تھا۔ وہ خانہ کعبہ جو اس وقت تھا آج کا خانہ کعبہ نہیں ہے۔ اس وقت یہ خانہ کعبہ جو تھا اس کے ارد گرد کا باہر کا علاقہ جہاں مورتیاں بت پڑے تھے، لیکن اندر ایک ایسا گنبد کی طرح روم تھا جس کا نہ کوئی دروازہ تھا، نہ کوئی اس میں روشن دان تھا، اور یہ بند تھا، اور بہت بڑا چوگان تھا، اور اس کی چھوٹی چھوٹی چھت بھی تھی۔ یہاں مورتیاں اور بت پڑے ہوئے تھے، لیکن یہ خانہ کعبہ اندر بت نہیں تھے، کیونکہ اس کا کوئی دروازہ ہی نہیں تھا، روشن دان ہی نہیں تھا۔ ماتا فاطمہ بنت اسد اس خیال سے کہ چلو میں خانہ کعبہ کا طواف کر لوں، جب خانہ کعبہ کی دیوار کے پاس آئیں، اس شدت سے درد اٹھا کہ رونے لگی۔ دیوار پکڑ کے اپنے آپ کو سہارا دیا، نہیں تو گر پڑتی ہیں۔ اے اللہ، میں ایسی حالت میں کہاں جاؤں؟ اس وقت کوئی انسان نہیں تھا، دوپہر کا وقت تھا، کوئی انسان نہیں تھا، اور مکہ کا شہر کافی دور تھا۔ رونے لگی۔ جو ہی آپ نے ہاتھ لگایا دیوار پھٹ گئی، دیوار میں کریک پڑ گیا اتنا بڑا کہ حضور اندر چلی گئیں۔ اس دیوار کے جب اندر چلی گئیں، یہ دیوار مل گئی، اور دیوار جب مل گئی تو اندر روشنی ہو گئی۔ دو حوریں آئیں، انہوں نے مدد کی۔ مولا مرتضیٰ مشکل کشا کا خانہ کعبہ میں جنم ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کو باہر نکالا کہ تو باہر نکل، پیدائش مسجد میں نہیں ہو سکتی۔ اور وہ جو مسجد تھی وہ خانہ خدا نہ تھی، خدا کے نام کی عبادت کرنے کے لیے ضرور تھا، لیکن جس طرح ہم خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہتے ہیں، وہ مسجد تو بیت اللہ بھی نہ تھی، معمولی مسجد تھی۔ اور بیت اللہ کے اندر علی مرتضیٰ کی ماں کو پکڑ کے باہر نکالا گھر سے کہ تم ادھر چل، طواف کرنے کی نیت کر۔ اور طواف کرنے کی نیت سے آئیں، خدا نے درد اٹھایا، دیوار شک کی، اور مولا مرتضیٰ علی اندر پیدا ہوئے۔ آج دنیا کے کروڑوں مسلمان 1400 سال سے خانہ کعبہ کی جا کے حج کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں۔ وہ دعا ہے اس مقام پر جہاں حضرت علی کی پیدائش ہوئی، اور وہاں وہ سجدہ کرتے ہیں۔ علی کا مقام سمجھا؟ دنیا بھر کے مسلمان حج پہ جا کے اس طرف سجدہ کرتے ہیں کہ جہاں علی مرتضیٰ پیدا ہوئے، اور اس کو مسجود خلائق بنایا خدا تعالیٰ نے کہ تمام جہان کے لوگ اس طرف منہ کر کے تم اپنی عبادت کیا کرو۔ وہ سینٹر، وہ مرکز مولا مرتضیٰ علی کی پیدائش کا ہے، یہ درجہ ہے علی کا۔ 2 برس ہو چکے تھے، اسلام ظاہر ہو چکا تھا، گڑبڑ چالو تھی، جھگڑے چالو تھے، نبی کے رشتہ دار نبی کو ستانا چالو رکھے، جاری رکھے۔ سلیمان فارس عموماً پاؤں سے نکلتے تھے۔ 12 برس کی عمر کے علی
बसा औकात घोड़े पे निकले और मौला अली को घोड़ों का बहुत शौक था। सुलेमान फारिस ने एक चीज महसूस की कि ये 12 बरस का लड़का, इसने कभी मुझे सलाम नहीं किया, हालांकि मैं इतना बूढ़ा बुजुर्ग हो गया हूं। उस वक्त भी उसकी 200 के करीब उम्र थी, 200 बरस की। सुलेमान फारिस को दिल में ये बड़ाई थी कि मैं बुजुर्ग हूं, 200 बरस मेरी उम्र है, और ये 12 बरस का लड़का, ये अरबों की जो तहजीब थी उसके खिलाफ था। तहजीब तो ये थी कि अपने से बड़ी उम्र का बरस, वो एक भी बरस बड़ा होता था तो उसकी तकरीम करते थे, इज्जत करते थे, और अगर कोई सवारी पे हो तो छलांग मार के नीचे आ जाता था। लेकिन मौला अली 12 बरस का लड़का घोड़े पे बैठे रहते थे। जब सुलेमान सलाम करे तो सलाम का जवाब देते थे, लेकिन खुद सलाम कभी नहीं किया। अब यह चीज उसको भड़काती रही। कुछ महीनों के बाद एक दिन इससे रहा ना गया। रास्ते में मौला मिले तो ये मौला ने सलाम तो ना किया, मगर जब इस सुलेमान ने सलाम किया तो कहा, ऐ अली, तेरी उम्र कितनी? फरमाया, मेरी उम्र तू छोड़ दे, तेरी उम्र कितनी? सुलेमान ने कहा, मैं करीबन 200 बरस का बुजुर्ग हूं और तू छोटा लड़का है, और तेरा ये फर्ज है कि तू मेरी तकरीम करे। मौला अली, मौला फरमाया, ऐ सुलेमान, तेरी उम्र कितनी? तकरीबन 200 बरस की। तेरे को याद है आज से इतने बरस पहले तू फारान के जंगल में से निकल रहा था और उस वक्त एक शेर ने तेरा खून करना चाहा, तो क्या हुआ? जब वो पीछे गया ख्यालों में, हाँ कहता, याली सच बात है, मैं तो भूल गया था, सच बात है, वो खूनखार शेर मेरे सामने खड़ा हो गया और करीब था कि मेरे ऊपर वो हमला करे। तो एक 10-12 बरस का एक लड़का कहीं से आया, नामालूम उस लड़के में क्या ताकत थी कि उसने शेर को हुक्म दिया, मुंह नीचा करके खामोशी से शेर चला गया। मौला पूछते हैं, फिर क्या हुआ? कहते, याली, मेरे पास कुछ न था उसकी शुक्रगुजारी के लिए। मैंने इधर उधर से थोड़े जंगली फूल इकट्ठे किए और मैंने उसका एक गुलदस्ता बनाया और उस लड़के को मैंने पेश किया कि शुक्रगुजारी में मेरे ये फूल कबूल करो। मौला मुर्तजाली ने लंबा चौका पहना था, अपने कबा के अंदर हाथ डाल के वो फूलों का गुलदस्ता निकाला। वही फूल थे, वही रंग था, वही फ्रेश थे। ऐ सुलेमान, इन फूलों को जानते हो? इसकी तमाम दिमाग की खिड़कियां खुल गईं। अब यहां इसको अली की मारिफत होती है। कई बरसों के बाद ऐसे ही फ्रेश फूल हैं। फौरन घुटने टेक के जमीन पे मौला को सजदा किया। मौला तो घोड़े पे बैठे थे। तब इसको मौला अली की शनाख्त हुई। और कैसी शनाख्त हुई, कैसी इबादत की, अहले बैत का मेंबर बन गया। 6 महीने में एक दफा खाते थे, वर्चुअली सोते ही नहीं थे। सुलेमान उसका दर्जा अहले बैत के बराबर कर दिया। हालांकि वो रसूल अकरम की आल में नहीं आते, ये भूल न करना। हम जब रसूल अकरम की आल पाक का जिक्र करते हैं तो वो आले पाक में सुलेमान फारसी नहीं आते, लेकिन अहले बैत के मेंबर हैं, यानी अहले बैत का उनको दर्जा मिला। जैसे मैं अपनी वाज़ों में कहा करता हूं कि पीर वो होता है जो हजरत इमाम की फैमिली में से होता है और हजरत इमाम उसको मुकर्रर करे। जिसको मुकर्रर नहीं किया गया वो हजरत इमाम की फैमिली में से भी होवे तो भी हम उसको पीर नहीं समझते। मगर कभी कभी ऐसे आशिक दीन होते हैं, इमाम के ऐसे आबिद और गुलाम भी होते हैं कि जिन्होंने खिदमतें और इबादतें की होती हैं, तो उनकी वफात के बाद
मौला उनका दर्जा बढ़ा के उनको कहता है मैं उसको पीर का दर्जा या पीर का टाइटल देता हूँ। सुलेमान फारसी अहले बैत के दर्जे को पहुंचे, मगर आले रसूल में नाम नहीं आता। दीनदारों, उन अवलीन मुसलमानों में जिनके अंदर ये थे, सुलेमान फारसी जैसे, बिलाल जैसे, उसमें मौला अली के मुसलमान होने का सवाल कहाँ आया? मगर क्या कहूँ, हमारी ही जमात में से ऐसे लोग निकल आए कि जिनका रुझान ज्यादा दूसरी तरफ गया, अपने घर की तरफ न गया, और ये भी भूल गए कि हम शिया हैं और शिया अली को प्यार करने वाले को कहते हैं। अरे देखो, और मैं आपको कहूं, रसूल अकरम तो पैदाइशी नबी थे। आम लोग ये कहते हैं 40 बरस की उम्र में उनको नबूवत मिली। हम इस्माइलियों का ये अकीदा है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि हम इस्माइलियों का जो ईमान और अकीदा है वो दूसरे बहुत से हमारे भाइयों से जुदा है। क्योंकि हम जो जानते हैं वो नहीं जानते, क्योंकि हमको जो सिखाया गया उनको नहीं सिखाया गया, क्योंकि हमने जो पाया है उन्होंने नहीं पाया हैं, दूसरे नहीं जानते, और हम जो करते हैं दूसरे समझ भी नहीं सकेंगे कि हम क्या करते हैं। हम ये मानते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह पैदाइश से ही नबी थे। दूसरे इस बात को लिखते भी हैं कि जब रसूलुल्लाह पैदा हुए तो कैसरो कसरा के जो किंगरे थे महलों के गिर पड़े, आतिशकदाए फारस की आग बुझ गई कि जो 1000 बरस से जल रही थी। ये सब बातें लिखेंगे, मगर फिर कहेंगे कि मोहम्मद नबी बने जब 40 बरस के हुए। फिर सदरुद्दीन कहते हैं जैसे ही नबी मोहम्मद पैदा हुए, खुदावंद ताला ने इस खुशी में अपनी रहमत करके जन्नत के 7 दरवाजे खोल दिए, बख्शिश कर दी रूहों के ऊपर। मोहम्मद रसूलुल्लाह 40 बरस के हुए, मगर नबूवत जाहिर न की। नबूवत जाहिर न की, उसकी वजह थी, कोई हेल्पर नहीं था। जब हुजूर की उम्र 30 बरस की हुई, मौला अली पैदा हुए। जब भी मौला अली 10 बरस के हुए, बड़े ताकत वाले थे। अली की ताकत सारी ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर ऐसा कोई दूसरी मिसाल नहीं है कि अली की ताकत जैसी कोई दूसरी ताकत होवे। ये तो दुश्मन भी कबूल करते हैं कि अली की ताकत लाजवाब थी, मगर आपका बदन दुबला पतला था, पतली पतली टांगे थी, पतले पतले बाजू थे। मौला मुर्तजा अली का कद 5 फुट का था जब वो बिल्कुल जवान हो गए। आम तौर पे उस जमाने के लोगों के हिसाब से ठिंगने थे। आप जब 10 बरस के हुए और इस लायक हो गए कि बदनी तौर पर भी और जहनी तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी और इल्मी तौर पर भी हर तरीके से रसूलुल्लाह की मदद करने के लायक बन गए हैं, इस्लाम फैलाने के लिए जो कुव्वत की जरूरत है वो अली में है, तो हजरत रसूल अकरम को हुक्म हुआ कि अभी तुम इस्लाम का पैगाम दो। हुक्म हुआ अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा करो, पहले उनको खिलाओ और फिर उनको दावत इस्लाम दो। इसको दावत अशीर कहते हैं। मौला मुर्तजा अली को कहा, या अली कुछ दावत का बंदोबस्त करो। अली नबी की जोड़ी ऐसी है कि एक सिक्का है कि जिसकी 2 तरफें जुदी हैं मगर सिक्का एक है। अली और नबी के बदन 2 थे, नूर एक था। अली मोहम्मद यक खुदा हक शनासी दफे बला। मौला मुर्तजा अली ने बकरे की एक टांग, 5 रोटियां, दूध का प्याला रखा और इस दावत के अंदर आपने पहले लोगों को खिलाया पिलाया और फिर अपनी दावत की। और खिलाने पिलाने के अंदर
میں ریپیٹ نہیں کرتا کیونکہ گئے ویک ہی میں نے کسی جگہ یہ واقعہ کا بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ذکر کیا ہے. 3 دفعہ یہ دعوت کی گئی اور مولا مرتضی علی ہمیشہ کھڑے ہو کے رسول اللہ کی مدد کرنے کے لیے اعلان کیا کرتے تھے. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ نبی پیدائش سے نبی تھے لیکن نبوت کا اظہار کرنے کے لیے رکے ہوئے تھے خدا کے حکم سے، اس لیے کہ علی پیدا نہیں ہوئے تھے، مددگار کی ضرورت تھی. اور 10 برس کی عمر جب علی کی ہوئی اور وہ غیر معمولی طاقتور ہونے کی وجہ سے بہت مشہور تھے. علی نے اپنی ساری زندگی کبھی کسی سے ہار نہیں مانی. جب علی تیار ہو گئے تو محمد نے اپنی نبوت کا اعلان کیا. اب سنو، نبی کی 23 برس کی نبوت اور 63 برس کی حضور کی دنیاوی زندگی، اس کے درمیان آپ نے لوگوں کو، امت کو کیا سکھایا؟ ایک خدا کی عبادت کرو. دوسری چیز کیا سکھائی؟ علی سے محبت کرو. یہ 2 ہی چیزیں سکھائیں، باقی تو سپر فلوس چیزیں ہیں. کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لو، یا کھانسی کرتے وقت منہ ڈھانک لو. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اسلام کے کوئی بیسک پرنسپل نہیں ہیں، نیک عادتیں ہیں. اور نیک عادتیں بھی مذہب کا حصہ ضرور ہوتی ہیں، مگر مذہب کی بنیادی اصولوں میں یہ چیز نہیں آتی کہ آپ نے پاجامہ 1.5 فٹ اونچا پہنا ہے یا آپ نے ہاتھ دھوئے بغیر کھا لیا ہے. بیسک پرنسپل یہ تھا کہ ایک خدا کی عبادت کرو، علی سے محبت کرو. ابھی عبادت خدا کی کرو، محبت علی سے کرو. کیا بات تھی؟ یہ علی کی شناخت تھی کہ علی وہ اللہ کا نور ہے. یہ علی کی لیے شناخت تھی. اگر کھل کے کہہ دیتے رسول اکرم تو اس زمانے کے اندر اسلام پھیلتا ہی نہیں. اس لیے پردے پردے کے اندر باتیں کرتے تھے، پردے پردے کے اندر علی کی صفتیں کرتے تھے، اور ہر مقام کے اوپر ہر حالت میں مولا مرتضی علی کو اونچا برگزیدہ رکھتے تھے. تمام اصحابہ کو کسی نہ کسی طریقے کے اوپر لڑنے کے لیے، مہم پہ جانے کے لیے حکم کیا. ارے ایک دن تو ایسا کر دیا نبی نے کہ تمام اصحابہ کے، کیا کہوں، پانی اتر گیا. 17 برس کا ایک لڑکا، 17 برس کا، ابھی تک اس کو داڑھی بھی اچھی طرح نہیں آئی. اس کو کمانڈر ان چیف بنایا اور تمام اصحابہ کو حکم کیا علی کے سوا کہ تم اس کے ہاتھ کے نیچے، اس کی کمان کے نیچے لڑائی پہ جاؤ. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور ایسے جتنے بھی صحابہ بڑے تھے جن کی عمریں 60 برس کی تھیں، ان کو 17 ایئرز کے، 17 برس کے ایک لڑکے کو، اسامہ بن زید کو، ان کا کمانڈر ان چیف بنایا، سردار بنایا. اور یہ تمام جو صحابہ تھے انہوں نے اس چیز کو بہت برا منایا، مگر رسول اکرم نے سختی سے کہہ دیا یہ اللہ کا حکم ہے، جاؤ اس کی کمانڈ کے نیچے. اور یہ اس کی کمانڈ کے نیچے گئے، مگر حضرت علی کے لیے فرمایا کہ علی میرے ساتھ رہے گا. علی کی ایسی باتیں بہت سی ہیں. میں ان تمام باتوں کا ذکر اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ بہت وقت گزر جائے گا. میں اسلام کا بات کر رہا ہوں. اسلام یہ تھا اللہ کی عبادت کرو، علی سے پیار کرو، بس یہ اسلام تھا. اور باقی جو چیزیں تھیں وہ شریعت تھی، بنیاد نہیں تھی. بنیاد اللہ کی یکتائی اور علی کی محبت، یہ بنیاد تھی. محمد رسول اللہ کی نبوت کا میں نے نام اس لیے نہیں لیا کہ محمد کی نبوت کو قبول کیے بغیر نہ اللہ کی یکتائی رہتی ہے نہ علی کی محبت رہتی ہے. محمد تو ایک لنک ہے،
علی اور اللہ کے اندر، ادھر دیکھتا ہے تو اللہ ہے، ادھر دیکھتا ہے تو اللہ ہے، اس کو اور کوئی نظر ہی نہیں آتا تھا۔ علی کی محبت سے بے چین ہوتے تھے۔ 8ویں سال کا ذکر ہے، مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، نماز ہونے کا تھوڑا وقت باقی ہے اور صحابہ سب چلے آئے۔ فوراً بلال کو بلایا، فرمایا اے بلال اعلان کرو کہ میرے اور علی کے سوا باقی سب اپنے اپنے دروازے جو مسجد کی طرف کھلتے ہیں بند کر دو۔ ابھی تھا کیا، مسجد نبوی اس طرح بنی ہوئی تھی، اگر آپ اندر داخل ہو مسجد نبوی کے اندر تو رائٹ ہینڈ سائیڈ کے اوپر رسول اکرم کے حجرے تھے، کمرے تھے، اور وہ کمرے چلے جاتے تھے لائن کے اندر۔ 9 بیبیاں حضور کی 9 کمروں میں رہتی تھیں۔ پچھلی طرف قبلہ رکھا گیا، مگر اس کی سائیڈ میں حضرت علی کا مکان بنایا گیا جس کے اندر فاطمہ بنت رسول اور حسنین رہتے تھے، اور اس طرف پھر دوسرے صحابہ کے مکان تھے۔ اب رسول اکرم نے اپنے مکان، اپنے کمرے میں سے ایک دروازہ بنایا جو مسجد کے اندر آ جاتا تھا۔ اگر حضور ایسا نہیں کرتے تو حضور کو باہر نکل کے یہ 9 مکان ایسا گھوم پہ پھر آنا پڑتا تھا، اس لیے نبی نے اپنے مکان کا اندر سے روم میں سے ایک دروازہ نکال لیا۔ اسی طرح مولا علی نے نکال لیا۔ کچھ وقت کے بعد ایک ایک کر کے سب صحابہ نے، بڑے بڑے صحابہ نے اپنے اپنے ایک ایک دروازہ اپنے روم سے نکالا اور سیدھا مسجد میں چلے آئے۔ بلال کو کہا اعلان کرو کہ میرے اور علی کے سوا سب دروازے فوراً بند کر دو اور کوئی بھی اس دروازے سے مسجد میں نہ آئے، باہر سے نکل کے گھوم کے آیا کرو۔ دیندارو، اللہ نے محمد کی اطاعت کا حکم دیا ہے کہ محمد کی تابعداری کرو، محمد کا حکم مانو، لیکن یہ تمام برگزیدہ صحابہ بیٹھے رہے، کوئی نہیں اٹھا۔ کیا یہ نافرمانی تھی کہ نہیں؟ تمام ٹاپ گریڈ کے جو صحابہ تھے سب بیٹھے ہوئے تھے، کوئی نہیں اٹھا۔ یہ نبی کی نافرمانی، ظاہرہ نافرمانی تھی، اور یہ اسلام سے منافی ہے۔ دوسری دفعہ اعلان کیا گیا، کوئی نہیں اٹھا۔ تھوڑی دیر اور ہو گئی، رسول اکرم کا چہرہ تھوڑا ناراض ہو گیا۔ حضور نے بلایا، اے بلال کہو کہ اس کے پہلے کہ تمہارے اوپر غضب اترے اپنے دروازے جلدی سے بند کر لو۔ سب دوڑے اور اپنے دروازے بند کر لیے۔ مگر یہ کب کہا، یہ کب ہوا؟ 2 دفعہ نافرمانی کرنے کے بعد حضور نے غصے سے کہا کہ غضب اترے گا اگر تم بند نہیں کرو گے۔ فوراً دوڑ کے گئے اور اپنے اپنے دروازے بند کر دیے۔ 6 مہنگائیاں ہونے لگی، آپس میں باتیں ہونے لگی، شور ہونے لگا۔ کسی نے کہہ دیا ہاں اپنے داماد کا دروازہ کھلا رکھا کیونکہ بی بی فاطمہ ان کو بہت پیاری ہیں۔ رسول اکرم نے سب سنا۔ نبی زور سے فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، دروازے بند کرنے کی جو بات ہے وہ میرا حکم نہیں تھا، وہ اللہ کا حکم تھا۔ میں نے دروازے بند نہیں کروائے، اللہ نے کروائے ہیں۔ اللہ کی نظر کے اندر علی کا درجہ اور محمد کا جو درجہ تھا وہ یکساں تھا، یہ کہنا چاہتے تھے۔ تو دینداروں، اس طرح سے ایک نہیں، 2 نہیں، کئی ایسے واقعات ہیں کہ حضرت علی کی جب بات آتی تھی تو بعض صحابہ کو حسد ہوتا تھا اور کھلم کھلا منہ پہ کہتے بھی تھے کہ حضرت علی کی بابت میں نبی کریم جو ہے وہ حد سے گزر جاتے ہیں۔ اب ایسی حالت کے اندر اگر مولا مرتضی علی کی پیور شناخت کہ مولا کون ہے حقیقت میں رسول اکرم کہتے تو اسلام بہت خطرے میں آ جاتا۔ نبی ایک دن کہتے ہیں اور اصحابہ بھی بیٹھے ہیں، نبی کہتے ہیں اے علی
اگر میں آپ کی بڑائی اور حقیقت بیان کروں تو جس طرح عیسیٰ نبی کا حال ہوا اس طرح لوگ آپ کا حال کریں۔ عیسیٰ نبی کا کیا ہوا؟ سولی پہ چڑھایا، حالانکہ وہ چڑھے نہیں، کراس پہ نہیں گئے حضرت عیسیٰ۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اس کو اٹھا لیا۔ اور پھر آج کی موجودہ ریسرچ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے اٹھائے گئے۔ اللہ کے کہنے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پچھلی طرف سے سیڑھی لگا کے آپ کے مریدوں نے رسہ ڈال کے ان کو اوپر کھینچ لیا اور دوسری طرف سیڑھی سے یہ اتر گئے، اور اللہ کہتا ہے کہ پھر وہ مشرق کی طرف چلے گئے، اور مشرق کی طرف جاتے آج ایک ماڈرن ڈسکوری جو بی بی سی لندن والوں کی ایک 3 آدمیوں کی ٹیم نے طے کی ہے، مقرر کی ہے، ڈھونڈی ہے، اور اس کے اوپر کتاب بھی لکھی ہوئی ہے کہ حضرت عیسیٰ مشرق کی طرف چلے گئے، کشمیر سے ہو کے وہ بنارس گئے، اور بنارس سے نکل کے جاپان گئے، اور جاپان میں اس ولیج کا نام بھی ہے، 105 برس کی عمر میں گزر گئے۔ اے علی، اگر میں آپ کی حقیقت بیان کروں تو ان کی امت نے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے جو ان کا حال کیا، میری امت تیرا یہ حال کرے۔ مگر پردے میں سب کچھ کہہ گئے کہ علی سے جو پیار کرتا ہے وہ خدا کی عبادت ہے۔ اس بات کو ہم اسماعیلیوں نے گرا باندھی۔ ہم اسماعیلی اس زمانے کے اندر ہمارا کچھ بھی نام ہوئے مگر ہم اسماعیلی موجود تھے، اور ان اسماعیلیوں کے اندر سے ہمارا ایک ایسا گروپ بھی تھا کہ جو گروپ دروازے بند کر کے رسول اکرم کو بیچ میں بٹھا کے عبادت کرتے تھے۔ رسول اکرم نیاز نکالا کرتے تھے، ایک ایک پیالی بھر کے ایک ایک صحابی کو دیتے تھے، اور کھجوروں کی گٹھلیاں نکال کے کھجوروں کو ہاتھوں سے مسل کے سکریت یا جھرے کے طور پہ دیا کرتے تھے، اور 3-3 4-4 کلاک آدھی رات سے لے کے صبح کی اذان تک عبادت ہوتی تھی۔ وہ گروپ ہم اسماعیلیوں کا گروپ تھا۔ ہمارے مذہبی کتابوں کے اندر، گنانوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ پہلے اس گروپ کے سب سے پہلے ابو ذر غفاری جو تھے وہ مکھی تھے، سلیمان فارس کامڑیا تھے۔ اب وہ زمانے کے اندر مکھی کامڑیا کہاں سے آئے؟ کیونکہ مکھی اور کمڑیا تو ہندی نام ہے۔ آپ میں سے کوئی ایسا سوال کر بیٹھے تو میں خود ہی سوال کر کے جواب دیتا ہوں۔ اس زمانے کے اندر عامل ہوتے تھے، عامل اول بھی تھا، عامل دوم بھی تھا، ثانی بھی تھا۔ آج بھی رشیا کے اس علاقے میں کہ جو تاجکستان کا علاقہ ہے، وہاں اپنے اسماعیلی مکھی کمڑیا کو مازون بھی کہتے ہیں، اور عامل بھی بہت سی جگہوں پہ کہا جاتا ہے۔ عامل یعنی مکھی، عامل ثانی کمڑیا، مازون مکھی، مازون ثانی کمڑیا۔ اس طرح بہت سے علاقوں کے اندر یہ نام آج بھی ہیں جو اس زمانے میں چلے آتے تھے۔ رسول اکرم بہت سے ایسے عاملوں کو مقرر کر کے واعظ کے لیے اور مذہب پھیلانے کے لیے دیس دساور دوسری جگہوں کے اوپر بھیجا کرتے تھے، اور ان عاملوں میں سب کے سب نہیں مگر بہت سے پکے اسماعیلی عاشق علی تھے، اور باقی کو اصحاب صفہ کہتے ہیں کہ جو مسجد کے بازو میں ہی رہتے تھے اور وہاں رسول اکرم کی ہدایت پایا کرتے تھے۔ ہمارا مذہب جو اسماعیلی طریقہ ہے دینداروں، یہ کوئی نئی چیز نہیں۔ مولانا سلطان محمد شاہ اتار کے فرمان کے اندر ہے کہ یہ اسماعیلی طریقہ عاد و ناد سے چلا آتا ہے۔ عاد و ناد، زمین آسمان پیدا نہ ہوا تھا اس کے پہلے وہ جو زمانہ اس کو عاد کہتے ہیں۔ اور میں نے ایک واعظ میں کہا تھا کہ یہ لفظ عاد عربی لفظ ہے اور حدیثوں کے اندر موجود ہے۔ یہ مذہب ادھر سے چلا آیا۔ ہر زمانے کے اندر آج تک اور انشاءاللہ قیامت تک ہر زمانے کے اندر خدا کا نور انسانی شکل میں موجود رہتا ہے تاکہ یہ دنیا بھی قائم رہے اور انسانوں کو ہدایت ملتی رہے۔ جہاں بھی امام کا پاؤں پڑتا ہے دینداروں، جہاں بھی امام کے قدم پڑتے ہیں وہاں سرسبز و شادابی آ جاتی ہے اور انسانوں کی تکلیفیں رفع دفع ہو جاتی ہیں۔
मौलाना हसन अली शाह ने हिंदुस्तान में पांव रखा, जमात आबाद होनी शुरू हो गई। आप देख लो, जब से इमाम ने ये पाकिस्तान बनाया, हजर इमाम के कदम मुबारक पड़ते हैं। अगरचे दीनदारों कभी कभी हजर इमाम इधर आते हैं, आपको दीदार नहीं देते, और आप अपनी मोहब्बत के अंदर आके ये कह देते हो कि हजर इमाम हमें दीदार क्यों नहीं देते, हमने क्या गुनाह किए हैं। गुनाह की बात नहीं है, मौला ने आपकी सरजमीन पे कदम रखा, ये तो एक बहुत बड़ी बरकत की चीज है, बरकतें दे के गया और बहुत सी बलाओं, आने वाली बलाओं को रोक के गया। फिर भी अगर कुछ तकलीफें आएंगी तो ये समझ लो कि उन तकलीफों की शिद्दत को हजर इमाम ने आके कम कर दिया। ये हमेशा इमाम का काम रहा है कि आफत बलाएं आने से पहले इंतजाम कर देता है। वो आवे या ना आवे दीदार देने के लिए जमात खाने के अंदर, आप ऐसा क्यों समझते हैं कि मौला ने हमें दीदार नहीं दिया? मैं तो ये क्यों पूछता हूं कि आपको दीदार कब चाहिए, कब चाहिए? टाइम आप मुकर्रर करो और अमल करो, आपको दीदार होगा। जमात खाने आओ, सुबह शाम आओ, आपको दीदार होगा। आप दोपहर को 12 बजे दीदार चाहते हैं तो अपनी खिड़कियां खोलने का इंतजाम करो, आपकी खिड़की खुल जाएगी तो मौला को देख सकोगे। वो तो आपके अंदर बैठा हुआ, गया किधर है? कहीं बाहर गया होवे तो हम कहें बाहर गया है। मौलाना हसन अली शाह से पहले हमारे ही बाप दादा रहते थे ना, जिन्होंने कभी इमाम का दीदार नहीं किया था, पीरों का दीदार करते थे। इसी तरह से वो हमारे भाई बहन के जो 1000 साल से उन इलाकों में रहते हैं कि जहाँ कोई इमाम नहीं गया, पीर भी नहीं गए, मगर उनका ईमान सलामत रहा। ऐ मोमिनो, अपने मजहब को पढ़ो, अपने मजहब की किताबों का मुतालिया करो, और खसूसन तौर पे जो हमारे गिनान हैं, इन गिनानों के अंदर बहुत बड़ा भेद है, बहुत बड़ी चीजें हैं, पास्ट की भी है, फ्यूचर की भी हैं। गिनानों में से हमको दुनिया में जिंदगी गुजारने की बातें मिलती हैं, गिनानों में से हमको सब सवालों के जवाब मिल जाते हैं। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक थोड़े टाइम के अंदर आपके इधर ही गिनान के मुतालिक एक मीटिंग या इस किस्म की कॉन्फ्रेंस होने वाली है। उसके अंदर आप जाओ, मजहब की बातें सुनो, 2-3 बड़े बुजुर्ग मिशनरी भी आएंगे और इल्म गिनान की बातें करेंगे। इल्म का सीखना इबादत है, वाज का सुनना इबादत है। मौलाना हजर इमाम के उसके अंदर फरमान और गिनान और हदीस और कुरान और इसी तरह से अंजील और तौरात और जबूर और दूसरी मजहबी किताबों के अज़कार होते हैं, जो आमतौर पे आपके हाथ में वो चीजें नहीं आती। ये एक बहुत ही जरूरी चीज है। इसी तरह से मेरी एक और अर्ज है कि अपने इस मजहब से मोहब्बत करो, अपने मजहब को जानो कि हम इस्माइली जो है ना, हम रसूल अकरम के उस दीन के ऊपर चलते हैं कि जो नबी के जमाने के अंदर था। इंशाल्लाह मैं कभी 2-1 बरस में वापस आया तो मैं एक सेमिनार बनाऊंगा इंशाल्लाह, कि उसके अंदर उस सेमिनार में ये नियाज, थार सुफरा, मेहमानी, जुरा, नादी, हमारे मजहब की जितनी भी रीत रस्म रिवाज हैं, ये सब रसूलुल्लाह के जमाने में होती थी। मैं आपको बयान करूंगा। और है, हमारे अंदर कोई ऐसी चीज नहीं कि जो गैर इस्लामी चीज है, मगर बहुत से लोग ये समझ बैठे हैं कि महज कयाम करके, रुकू करके, सजदा करके हम जो नमाज पढ़ते हैं उसी का नाम इस्लाम है। तो वो कितने गलत हैं। नमाज तो अगर हम नमाज नहीं पढ़ते कोई, जो कि हम पढ़ते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाई 17 रकात पढ़ते हैं, हम 18 रकात पढ़ते हैं। रसूल अकरम ने हमें इस बात की इजाजत दी है, जमा बैन सलातैन के 2 नमाजें आपस में मिला के पढ़ सकते हो, एडवांस भी पढ़ सकते हो, कजा हो चुकी वो भी पढ़ सकते हो। और रसूल अकरम ने बैठे बैठे भी नमाजें पढ़ी हैं, ऊंट की पीठ पे पढ़ी हैं, घोड़े की पीठ पे पढ़ी हैं, और रसूल अकरम ने बीमारी की हालत में लेटे लेटे भी नमाज पढ़ी है। मतलब नमाज का, सलात का, दुआ का है क्या? मकसद क्या है? मकसद खुदा की इबादत है, मकसद खुदा की याद है, मकसद खुदा का जिक्र है, मकसद खुदा के साथ लौ लगाने का है। मकसद यह है कि मेरे ख्यालों के अंदर वो परवरदिगार आलम आके बस जाए। हमारे जमात खानों के अंदर
देखो तो निगाह करके, अल्हम्दुलिल्लाह खुशी से मेरा दिल नाच रहा है। वहां से लेके वहां तक ये मोमिनों के सिरों का एक समुंदर खड़ा है। दिखाओ तो मुझे कराची के अंदर कोई मस्जिद के जहां इस तरह से लोग बैठे हों, दिखाओ तो मुझे। हाँ, कोई ईद का त्योहार आवे तो और बात है, ठीक है। सुबह 6 बजे जाके किसी भी मस्जिद में घुस जाओ, देखो तो कितने आदमी हैं, उनकी तादाद की अंदाजा लगाओ कि अगर वो 100 हैं तो वो 50-60 हर रोज मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते हैं। लेकिन हम 100 में से हर रोज माशाअल्लाह 50 जाते हैं, जुमे के दिन 60-70 जाते हैं, चांद रात के दिन हम 90 से भी ज्यादा % होते हैं। हमारे जमात खानों की जो हाजिरी है, दुनिया भर के तमाम मज़हब के जितने भी मजहबी जगह हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत चीजें ये देख चुका हूं और इस देखने की गरज से भी गया हूं, हमारी हाजिरी उनसे ज्यादा होती है। मस्जिदें तो बना ली 2-2 करोड़ रुपए की, मगर अंदर नमाजी 12-13 होते हैं, और मैं खुद गया हूं उनके साथ। हमारे जमात खानों की हालत ही और है। हम हजरत इमाम के मुरीद रूहानी बच्चे इधर आते हैं, अरे देखो तो सही कैसे बूढ़े बूढ़ियां हैं जो मस्जिद में नहीं जाते। हमारे यहाँ बूढ़े आते हैं, बूढ़ियां आती हैं, हामिला औरतें आती हैं जो बेचारी उठ नहीं सकती, दूध पिलाने वाली माएँ हैं जिनकी गोद में बेबीज सोए हुए हैं, बूढ़े हैं कि जिनके घुटने दुखते हैं, किसी को रूमेटिज्म है, किसी को कुछ है, मजबूरी की हालत में कुर्सियों पर बैठते हैं। ऐसी हालत के अंदर हम सब मिलके, छोटे बड़े, अमीर गरीब, मियाँ बीवी, औरतें मर्द, बच्चे बूढ़े, तंदुरुस्त बीमार, सब हम मिलके जमात खाने में बैठ के हम इबादत करते हैं, सबका दिल एक होता है। ये हालत मस्जिदों में नहीं है और कभी नहीं होगी। ये इमाम का घर है जिसको हम चाहते और प्यार करते हैं। अली नबी का नूर है, अल्लाह का नूर है, हमारा महबूब है, हमारा मुर्शद है, हमारा मालिक है, हमारा धनी है, हमारा उलिल अम्र है, हमारा सेठ है, हमारा आका है, हमारा सब कुछ सब कुछ सब कुछ मौलाना हजरत इमाम है। ये है इस्लाम। हमें कुछ भी तकलीफ होती है वो हमारी मदद के लिए खड़ा हो जाता है। हमारे अंदर कभी भी दुआएगी नहीं होती। ये हो सकता है कि 10-20 आदमी जिनको अपने मजहब से नफरत हो गई या जिनको अपने मजहब के ऊपर से ईमान उठ गया, वो मजहब छोड़ के निकल जाए और अपना ग्रुप बना लेवे, ये हो सकता है। लेकिन इस्माइली जमात के 2 फिरके कभी नहीं हो सकते, इसलिए कि ऊपर हजरत इमाम बैठा हुआ है। और दूसरे जो बाहर हैं उनके अंदर तो हजारों ग्रुप बन गए, कोई उस्मानिया हो गया, कोई दूसरा बन गया। मैं रुक गया नाम लेने के लिए। हमारे यहाँ ये बात नहीं बनती। हमारा हजरत इमाम एक हुक्म करे, हम उस हुक्म पे अमल करते हैं, अल्लाह की अतायत करते हैं, मोहम्मद की अतायत करते हैं। मोहम्मद की अतायत है वो अल्लाह की अतायत है। अब मोहम्मद हमारे दरमियान नहीं तो ये उलिल अम्र हजरत इमाम है, हम इसकी इतायत करते हैं। ये मोहम्मद की अतायत है, ये अल्लाह की अतायत है। हजरत इमाम की ताबेदारी खुदा की ताबेदारी है। हजरत इमाम को देखना खुदा को देखने के बराबर है। हजरत इमाम को राजी करना खुदा को राजी करने के बराबर है। हजरत इमाम की खिदमत करना खुदा की खिदमत है। हजरत इमाम को याद करना खुदा को याद करना है, क्योंकि उसने कह दिया है अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। और यही बात रसूल अकरम ने हजरत अली के लिए की। ऐ खुदाया जो अली से प्यार करता है तू भी उससे प्यार कर। ऐ खुदाया जो अली से दुश्मनी रखता है तू भी उससे दुश्मनी रख। और क्या चाहिए? अली को मोहब्बत, अली की मोहब्बत और अल्लाह की अतायत, ये दोनों एक ही चीजें हैं। गालिब जैसा शायर जो सुन्नी था हकीकत में, यानी सुन्नी उल मजहब था, मगर मुगल होने की वजह से वो शियों में था। अब वो शराब भी पीता था, शायर था, उसको ये नमाज रोजे वगैरह से कोई गरज नहीं थी। तो उसको किसी ने पूछा, नौकरी ढूंढ रहा था, किसी ने पूछा कि तुम मुसलमान हो? तो कहने लगा आधा मुसलमान हूँ, सुअर नहीं खाता, शराब पीता हूँ। ये मुसलमानी हो गई।
مگر پھر بھی اس نے ایک ایسی بات کی ہے کہ جو بہت سمجھنے جیسی ہے. وہ علی کی شان کے اندر کہتا ہے غالب ندی میں دوست سے آتی ہے بوئے دوست. دوست کی جو ندیم ہے، ندیم کہتے ہیں کہ جو دوست کا اٹھنے بیٹھنے والا ساتھی ہے. غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست. مشغول حق ہوں بندگی ہے بو تراب میں مولا علی کی بندگی کرتا ہوں، یہ حق اللہ کے ساتھ مشغول ہوں. یعنی خود علی کی بندگی ہی خدا کی بندگی ہے، علی کا پیار ہی خدا کا پیار ہے، اور علی کی تابعداری ہی اللہ کی تابعداری ہے. مولانا مرتضی علی سے، رسول اکرم سے لے کے آج تک ہم اپنے اماموں کے ہاتھ کے نیچے، ان کی رحمت کے نیچے، ان کی ہدایت کے نیچے، ان کے فرمان کے تحت ان کی عطایت کرتے چلے آتے ہیں. ہم الحمدللہ رب العالمین کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی حالت میں ہم نے شرک نہیں کیا، اور ہم سچے پکے مسلمان ہیں، بلکہ دوسرے مسلمانوں سے زیادہ مسلمان ہیں. ہماری عبادتیں جتنی ہوتی ہیں دوسرے خواب و خیال میں بھی نہیں کر سکتے. ہم ایک ہفتے میں جتنی عبادت کرتے ہیں الحمدللہ وہ ایک برس میں بھی نہیں کرتے. ہاں، ان میں بھی بڑے اعلیٰ درجے کے عابد ہیں کہ جو 24 گھنٹے عبادت میں رہتے ہیں. ان میں صوفیاء ہیں، ان میں نیک لوگ ہیں، ان کے اندر ایسے اچھے لوگ بہت ہیں جو ہمارے درجے کی طرح ہیں، مگر بہت تھوڑے، اور ان کے اندر ہمارے اوپر اٹیک کرنے والے بھی بہت ہیں. ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں. رسول اللہ کو ستایا تو ہم کو ستانا کوئی نئی بات ہے؟ محمد کو ستایا، محمد کی آل کو ستایا، محمد کی آل کے ٹکڑے کیے، گردن جدا کر دی، ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے، چھوٹے بچوں کو اوپر پھینک کے نیچے تلواریں لگا دی، نیزے مار کے 3 مہینے کے بچوں کو مار ڈالا، اور وہ بھی رسول اکرم کی آنکھ بند ہوئی تو اس کے 40-50 برس کے اندر. ہمارے اوپر تو ایسا الحمدللہ نہیں ہوا. جس نبی کا کلمہ پڑھتے رہے اسی نبی کے نواسے پہ چھری پھرا دی. جس نبی کا کلمہ پڑھتے رہے، جن ہونٹوں کو رسول اللہ چوما کرتے تھے، اپنی زبان اس کے منہ میں ڈال دی کرتی تھی، اس امام حسین کے ہونٹوں کے اوپر یزید پلید نے چھڑی ماری، اور وہ یزید ہمارا خلیفہ تھا. چلو، مذہب میں سختیاں تو آئیں گی دینداروں. نبیوں نے بھی سختیاں اٹھائیں، لوگوں کے تانے سنے. اپنا دل کبھی کمزور مت کرنا. اسماعیلی مذہب کا کوئی بال بینکا نہیں کر سکتا. 5-25 آدمی ڈسکرنٹل نکلے، کوئی بڑی بات نہیں. دیکھو دیندارو، ہمیشہ یاد رکھو، ایک زندہ جسم ہے، وہ کھانا کھاتا ہے اور پھر ہر روز صبح تھوڑا سا گند اپنے پیٹ میں سے نکال دیتا ہے تو جسم اچھا رہتا ہے. ایسا ہر زمانے کے امام کی امت میں، ہر زمانے کے اندر ہماری جماعت میں تھوڑا تھوڑا یہ گند نکلتا رہا اور نکلتا رہے گا قیامت تک. اس میں کوئی بڑی چیز نہیں. اپنے مذہب پہ مستقیم رہو، مضبوط رہو، امام کے گھر کی خدمت کرو، امام کے گھر کو سجاؤ، صاف کرو، اس کی عزت و توقیر کرو. کبھی مولا کے گھر کی بے ادبی نہیں کرنا، کبھی لمبے پاؤں نہیں کرنا، کبھی ادھر تھوکنا نہیں، کبھی وہ کام نہیں کرنا کہ جو بے ادبی اور گستاخی میں داخل ہو. اور کسی نہ کسی طریقے سے امام کے گھر کی خدمت کرتے رہو. علم سیکھو، گنان سیکھو، فرمان سیکھو، قرآن پاک سیکھو، رسول اللہ کی حدیثیں پڑھو، تو آپ کو پتہ لگے کہ ہمارے گنان جو ہیں وہ قرآن شریف کی تفاسیر ہیں اور کچھ نہیں. مولا آپ کو سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے، حقیقتی سمجھ دے، دو جہان میں برکتیں دے، آپ کے اوپر ہمیشہ راضی رہے، آپ کی ایمان کی قوت کو بڑھائے. مولا آپ کی جسمانی اور ذہنی قوت دے، مولا آپ کی روحانی قوتیں بڑھائے. مولانا حضر امام دسویں سکریت میں پورا رکھے. مولانا حضر امام آپ کی جان مال میں برکت دے، آل اولاد میں برکت دے، روزی کمانی میں برکت دے، عزت آبرو زیادہ کرے، تندرستی دے، آپ کے دشمن دفع کرے، بلائیں آفتیں دور رکھے. آپ جو مانگو وہ عطا کرے، اور آپ وہی مانگو جو اس کو خوش کرے. مولانا حضر امام آپ کی دعاؤں کو، عبادت کو، نیکیوں کو، خدمتوں کو قبول کر کے دین و دنیا میں آپ کی آل اولاد کو بھی اس کا بدلہ دے.
ظاہر و باطن دیدار نصیب کرے. ایک پاٹ بولو، ساری جماعت بولو. ہے جی آنند آنند کریو سحرو آوالا شاتم پا مولانا حضرت امام، میں نے آپ کو واعظ میں یہ کہا مگر آپ میرے سے زیادہ مومن ہو، آپ میرے سے زیادہ اچھے ہو، آپ مولا کو جانتے ہو. آج اس معشوق محبوب کی واعظ بند ہونے کے بعد ایک دو باتیں سناؤں. مولانا امام سلطان محمد شاہ کی ایک بات سناتا ہوں اور ایک بات مولانا حضرت امام کی سناتا ہوں. امام سلطان محمد شاہ دنیا بھانے بوڑھے ہو گئے، حضور کے پاؤں دکھتے تھے. ایک دفعہ بامبے درخانہ میں آئے، جیسے ہی مولا گاڑی میں سے اترے الیکٹریسٹی چلی گئی، لفٹ بند ہو گئی. اب کیا کیا جائے؟ مولا کو عرض کی کہ خداوند لفٹ بند ہو گئی. فرمایا میں سیڑھی سے اوپر جاؤں گا. مردوں کی سائیڈ کی سیڑھی کو جلدی سے کلیئر کیا گیا. کوئی ایک دو آدمی بیٹھے تھے، اوپر کے دروازے بند کر دیے، کوئی نیچے نہ آوے. نیچے بند کر دیا، کوئی اوپر نہ جاوے. مکھی حسن لال جی دیوراج نے والنٹیئر کو کہا جلدی سے کرسی لے کے آؤ. جب ہی ہم سیڑھی چڑھتے ہیں تو آدھی سیڑھی کے اوپر تھوڑی فلیٹ جگہ ہوتی ہے، یہاں کرسی رکھی گئی. مولا آہستہ آہستہ ایک ایک سیڑھی چڑھتے چڑھتے کرسی کے اوپر بیٹھ گئے. ادھر ادھر دیکھا، ہنستے تھے، دعا دیتے تھے. 5-7 آفیسر تھے. اب ہوا کیا کہ جب یہ سیڑھی کی ٹریفک بند کر دی گئی، ایک 8 برس کا لڑکا اسکاؤٹ تھا، وہ پانی کمپنی میں تھا. اس کا کام یہ تھا کہ وہ پانی سپلائی کرے ان دوسرے پانی پلانے والوں کو کہ جن کے پاس چھوٹے جگ تھے اور ایک ایک یا دو ان کے ساتھ وہ جام تھے. اس کا جگ بہت بڑا تھا کہ تقریباً 5-6 چھوٹے چھوٹے جگ آ سکے. اب جگ بہت بڑا تھا اور بڑی آسانی سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہ جگ ہے، اس بچے کی طاقت سے باہر ہے اٹھانا. چھوٹا سا لڑکا 8-8.5 برس کا. مولا نے جگ دیکھا، لڑکے کو دیکھا. صاحب اس کو پوچھتے ہیں. اب اس کو روک لیا گیا کیونکہ جلدی سے پانی لے جا نہیں سکتا تھا، آدھا راستہ پہ تو آ گیا تھا. تو اس کو والنٹیئروں نے ایک سائڈ میں کھڑا کر دیا کونے میں. صاحب کی نظر پہنچی. صاحب اس کو دیکھ کے، جگ کو دیکھ کے پوچھتے ہیں یہ جگ تم اٹھاتے ہو؟ کہا ہاں خداوند. اتنا وزندار جگ اٹھا لیتے ہو؟ ہاں خداوند. مجھے اٹھا کے بتاؤ. وہ فوراً آیا، اوپر کی سیڑھی کے اوپر چڑھ کے جھک کے نیچے کی سیڑھی سے 2 ہاتھ سے اس نے جگ اٹھایا اور جس سیڑھی پہ کھڑا تھا ادھر رکھ دیا. خود اوپر کی سیڑھی پہ چڑھا، پھر جگ اٹھا کے جس سیڑھی پہ خود کھڑا تھا وہاں رکھ دیا. ایسا ایک ایک سیڑھی کر کے وہ اوپر تک جگ لے گیا. مولا اتنا راضی ہوا. راضی کس لیے؟ اس کی ہمت.
اپنی طاقت سے اپنی کیپیسٹی سے باہر جا کے اتنی محنت، بہت خوش ہوا۔ مولا اٹھے، اس کو بلایا، مولا بلا کے اس کو اپنے ساتھ پہلو کے ساتھ لگایا، گالوں پہ ہاتھ پھرایا، سر پہ ہاتھ پھرایا۔ جس طرح بچہ اپنے باپ کے ساتھ چمٹا ہوتا ہے، ایسا مولا نے اس کو پکڑ رکھا۔ صاحب اس کو کہتے ہیں تم یہاں ہماری جماعت کو پانی پلاتے ہو، واللہ میں اپنے ہاتھ سے تمہیں حوض کوثر پلاؤں گا۔ کیسی محبت ظاہر ہوتی ہے اس سے۔ اوپر جا کے بھی مولا نے اس کو بلایا، ساری جماعت میں کھڑا کر کے کہا دیکھو یہ اپنی طاقت سے باہر کام کرتا ہے مگر ہماری محبت میں کام کرتا ہے۔ صاحب نے اوپر جا کے پھر یہ کہا کہ میں اس کو حوض کوثر پہ اپنے ہاتھ سے پانی پلاؤں گا۔ ہم حضرت امام کے اوپر فدا ہیں، ہم حضرت امام کو نور خدا مانتے ہیں، ہم حضرت امام کو اپنا مالک مانتے ہیں۔ واللہ خدا کی قسم اس کے بغیر ہمارا کوئی ہے ہی نہیں، ہمارا سب کچھ یہی ہے اور ہم اس کے اوپر سب کچھ نثار کرنے کو، نشاور کرنے کو تیار ہیں۔ اس کے پیار کی بات یہ ہے۔ اب میں آپ کو ایک مولانا حضرت امام کی بات سناؤں۔ مولانا حضرت امام جو ہمارا مالک ہے، ہمارے اماموں کے اندر نورانی قوتیں ہیں۔ امام سلطان احمد شاہ فرمایا کہ امام کوئی جادوگر نہیں، کوئی مداری نہیں کہ رستے کے اندر لوگوں کو اکٹھا کر کر کے ڈگڈگی بجاتا ہے، بندر نچاتا ہے۔ اس طرح امام معجزے نہیں کرتا، مگر امام جب ضرورت پڑتی ہے معجزے کرتا ہے۔ اور میں آپ کو آپ ہی کے شہر کی ایک بات سناتا ہوں۔ محمدی اکیڈمی ہے ادھر، آپ سب لوگ جانتے ہو، وہاں بچے پڑھتے ہیں۔ 11 برس پہلے میں آیا تھا۔ میں ہر سال جب یہ آتا ہوں محمدی اکیڈمی جاتا ہوں، اب تک تو نہیں گیا، معلوم نہیں جا سکوں گا یا نہیں۔ پیچھے ریلوے ٹرین نکلتی ہے۔ بہت برس پہلے اس جگہ پانی کی تنگی تھی اور پانی کی تکلیف ہونے کی وجہ سے محمدی اکیڈمی کا جو بورڈ تھا انہوں نے یہ طے کیا کہ ادھر ایک پرانا کنواں ہے، اس کنویں کو صاف کیا جائے، شاید ہم کو اس میں سے پانی مل جائے۔ کنواں کھولا گیا، صاف کیا گیا اور بعد میں سیمپل کے لیے تھوڑا پانی گورنمنٹ کیمسٹ میں بھیجا گیا کہ معلوم کرے کہ یہ پانی انسان کے پینے کے لائق ہے یا نہیں۔ جواب آیا کہ یہ پانی بہت خراب ہے، انسان کے پینے کے لائق نہیں، کنویں کو فوراً بند کر دیا جائے، اور انہوں نے بند کر دیا۔ مگر جو مصیبت تھی پانی کی تنگی کی وہ تو مٹی نہیں۔ کچھ مہینے اور ہو گئے، اکیڈمی کا ایک آفیسر یورپ جا رہا تھا، انہوں نے سب نے مل کے اس کو کہا کہ آپ یہ بات حضرت امام تک رکھو، مولانا حضرت امام رحمت کرے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اچھا، مہمانی کی تیاریاں وغیرہ کی گئی۔ ہم لوگ عام طور پہ مہمانی کے اندر مصری رکھتے ہیں، تو یہ بھی تھوڑا سوکھا میوہ، خشک میوہ اور مصری وغیرہ، تسبیح وغیرہ لے کے گئے۔ مولا کا ٹائم ملا، مولا کی ملاقات ہوئی، مولا نے بہت سی چیزیں پوچھی، باتیں چیتیں پوری ہو گئیں۔ مہمانی جب بات آئی تو مولا نے کہا میں مہمانی قبول کرتا ہوں۔ تو اس نے عرض کی کہ خداوند ایک بات ہے۔ کیا ہے؟ ہم کو یہ پانی کی تکلیف ہے، اور ساری حقیقت بیان کی۔ تو خداوند آپ مہربانی کرو اور ہم کو اس تکلیف میں سے نجات دلاؤ۔ ماں باپ پوچھا میں کیا کروں؟ کہ خداوند آپ چاہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے، آپ چاہو تو یہ پانی میٹھا ہو جائے۔ تو صاحب اس کو پوچھتے ہیں تم ایسا مانتے ہو کہ میں یہ میٹھا کر سکتا ہوں؟ تو کہتے ہیں ہاں خداوند ہمارا یقین ہے کہ تم میٹھا کر سکتا ہے۔ صاحب ہنسنے لگے، پہلے منع کرتا رہا، پردہ ڈالتا رہا، اب جو پکڑا گیا پردہ اٹھ گیا، اور میں اچھا
इसको यहाँ रहने दो, कल आना। ये पानी का एक सैंपल बॉटल में ले गए थे। दूसरे दिन वक्त मुकर्रा पे पहुंचे। मौलाना हजरत इमाम शाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि ने एक प्याला मंगवाया और प्याले के अंदर ये बोतल का पानी अपने हाथ से डाल दिया। फिर वो इतना बड़ा मिस्री का जो गट्ठा था, साहब ने उठा के ये पानी में डाल दिया। वो आदमी जो उधर हाजिर था, उसने मुझे खुद ने बात सुनाई कि ये पानी के अंदर मिस्री का गट्ठा आप घर जाके रखो तो थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा 10 दिन तक पड़ा रहेगा, घुलेगा नहीं। मगर ये कहता है जिस तरह गर्म पानी में बर्फ पिघलती है, ये मिस्री का डला सारे का सारा देखते 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 पानी के अंदर मिक्स हो गया। पानी का रंग बदल गया। मौला ने कुछ पढ़ के इसको फूंका और इसको कहा कि तुम वापस जाओ, कुएं में अंदर तुम उतरना। साहब फिर कहते हैं कोई दूसरा ना उतरे, तू खुद उतरना। 50-55 बरस का आदमी कहता, मिशनरी साहब मैं डरता था और बहुत से लोगों ने कहा कि हम उतरते हैं। मैंने कहा नहीं, हुक्म मुझे है। इंतजाम किया गया अच्छी तरह से और ये नीचे उतरे। और मौला फरमाया था मुझे याद करके ये पानी कुएं में डाल देना। मौला को याद किया कि या मौला तेरे फरमान से ये पानी कुएं में डालता हूँ, इसको मीठा कर दे। मौला ने कहा था बाद में इसको साफ कराना। 2-3 दिन तक पानी निकालते रहे, वो पानी मीठा हो गया। आज जाओ जाके इस मीठे पानी को पियो। ये इमाम ज़मान ने अपनी करामत से उस पानी को मीठा कर दिया। मौलाना हजरत इमाम 54 की साल में प्रिंस अमीन मोहम्मद के साथ अफ्रीका आए, डोडोमा गए, नया जमात खाना बना था, टावर पे चढ़े, इर्द गिर्द देखा, हालांकि उस वक्त हजरत इमाम नहीं थे। इधर उधर देखा, पूछा प्रेसिडेंट मुखी से, ओह ये तो बहुत ड्राई है, रेत ही रेत है। हाँ सरकार, रेत ही रेत है, बारिश भी नहीं होती। नहीं होती बारिश? नहीं होती। प्रिंस अमीन को कहते हैं भाई को हाथ ऊंचे करो, हम दुआ करेंगे। दोनों ने हाथ ऊंचे किए, जमात वालों ने भी किए। देर तक मौला दुआ मांगते रहे। पलट के फरमाया मुखी इंशाल्लाह जरूर बारिश होगी। दिनदारों रात को इतनी बारिश पड़ी कि 100 बरस में नहीं पड़ी थी। और उसके बाद तो बारिश का सिलसिला बढ़ने लगा। आज वो सारा इलाका के जो रेती का मैदान था, रेगिस्तान था, सरसब्ज व शादाब हो गया है। मौलाना हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाते थे कि हमारी करामतें, हमारे मौजज़े, हमारे जो मोमिनीन हैं, हमको प्यार करने वाले हैं, उनको बहुत दिखते हैं, लेकिन अधूरे दिल वाले जो होते हैं उनको हमारी करामतें नजर भी आएंगी